شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں دن کا ثواب وجعل اللہ لکم یوم الثانی عشر ان یبدل اللہ سیئاتکم حسنات ویجعل حسناتکم اضعافا ویکتب لکم بکل حسنۃ الف حسنۃ۔ 12ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 12ویں روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے ایسا ایمان قرار دیتا ہے جس میں گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے اور تمہارے لیے ہر نیکی کے عوض 1000 حسنہ لکھ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے دن کی دعا۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دن مجھے پاک دامنی کے لباس سے مزین فرما اور قناعت و کفایت کا لباس پہنا اور مجھے عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے امان میں رکھ ہر ڈرنے والی چیز سے، اے ڈرنے والے لوگوں کی پناہ گاہ۔ اہم مطالب اس دعا میں ہم ناچیز بندے بارگاہ خداوندی میں 4 بنیادی چیزوں کی درخواست کر رہے ہیں: ستر و عفاف، قناعت و کفاف، عدل و انصاف، ہر خوف زدہ چیز سے امن و امان۔ پہلا فقرہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف۔ ستر لغت میں ڈھکنے، چھپانے اور پردے کے ہیں، چاہے وہ پردہ داری ظاہری ہو یا باطنی و معنوی۔ ظاہری پردہ داری سے مراد ظاہری عیوب کو چھپانا اور باطنی و معنوی پردہ داری سے مراد کسی نفسانی و باطنی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھنا ہے۔ خداوند کریم کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت ستار ہونا ہے، یعنی وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیوب کو ایک دوسرے سے چھپاتا ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارے عیوب اور ہماری غلط باتیں اور غلط حرکتیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ہم آج ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ اس کا ہم پر عظیم احسان و کرم ہے کہ وہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے وہ ایک دوسرے کی برائیوں اور عیبوں کا پردہ فاش نہ کریں اور دوسروں کی شخصیت اور آبرو کو محترم جانیں اور دوسروں کے پوشیدہ عیوب کو اس کے پس پشت بیان نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل اللہ تعالی صلاته ولا صیامه 40 یوما الا ان یغفر له صاحبه۔ جو بھی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، خداوند کریم اس شخص کی 40 شب و روز تک نماز اور روزے کو قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف کر دے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ خداوند کریم نے حقوق الناس کی کس حد تک رعایت کی ہے اور اپنے بندوں کو اس حد تک چاہتا ہے کہ ان کے عیوب ایک دوسرے کے سامنے اشکار نہ ہونے پائیں، اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے اشکار نہ ہوں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہوں۔ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کسی کے سامنے اس کے بندہ مومن کی برائی اور عیب بیان کی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی عبادت، نماز، روزے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ذرا غور کریں رب کریم ہم پر کس حد تک مہربان ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للناس عیوبا فلا تکشف ما غاب عنک، یقیناً لوگوں کے عیوب ہوتے ہیں مگر جو تم سے پوشیدہ ہیں اسے اشکار مت کرو۔ ایک اور مقام پر امام نے فرمایا ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اے لوگو تم میں قابل مبارک وہ شخص ہے جس کی نگاہ بجائے دوسروں کے عیوب کے اپنے عیوب پر ہے۔ اس حدیث میں دو اہم نقطوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسروں کے عیب سے چشم پوشی، آیات و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان دوسروں کی برائی کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھے اور نہ اشکار کرے جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے پوشیدہ رہے۔ دوسری اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اپنی برائیوں پر نظر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی عیب گوئی کی بجائے اپنے گربان میں جھانکے اور اپنی برائیوں پر نظر کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کر کے اور ان برائیوں کو آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اسی طرح عفت ایک عرفانی لفظ ہے جس کا تعلق نفسانی کیفیت سے ہے۔ عفت کی تعریف اللغت نے یوں کی ہے العفت الکف عما لا یحل و یجمل، الاستطاعف طلب العفاف والقف عن الحرام والسؤال من الناس۔ عفت یعنی غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکنا ہے، اور استطاعف سے مراد طلب عفاف یعنی حرام چیزوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرنے کو عفت کہا گیا ہے۔ عفت پیغمبر کی نگاہ میں فرماتے ہیں نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی زہر آلودہ ایک تیر ہے، لہٰذا اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھے کیونکہ یہ گناہ کا مقدمہ بنتی ہے۔ اس طرح عفت کی اقسام ہیں عفت فکری، عفت نگاہ، عفت گفتار، عفت رفتار، عفت لباس۔ اسی عفت لباس کو دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار کے فقدان کی بنا پر انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ کم سے کم لباس زیب تن کرنے کو فیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً عورت جس کے لیے مکمل پردے اور عفاف کا حکم ہے، جسے بال بھی نامحرم کو دکھانے کی اجازت نہیں، جسے عفت و حیا کا پتلا ہونا چاہیے، وہ بالوں کو کھول کر کم سے کم کپڑے پہن کر پیکر شر بنی ہوئی ہے۔ ہمارا اسلام ہو ان مقدس خواتین پر، سلام ہو ہمارا ان مقدس خواتین پر جو ایسے دور میں بھی حجاب و عفت کی رعایت کرتی ہیں۔ عفت کی اقسام جو ہم نے بیان کی یہ خالی عورتوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا ایک عفت کا نمونہ تھی۔ عفت آیات و روایات کی روشنی میں عفت کے معنی کے ضمن میں بیان کیا گیا عفت سے مراد حرام اور نامناسب امور سے اجتناب کرنا، مگر احادیث میں عام طور پر عفت کے اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، عفت شکم، عفت شرمگاہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج، شکم اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ پاک دامنی اور غیر کے سامنے پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا انبیاء اور اولیاء الہی کی سیرت رہی ہے۔ صاحبان عفت کے اوصاف قرآن کریم میں کی روشنی میں بھی موجود ہیں۔ فقیر عفیف، مالدار عفیف، ان کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ دوسرا فقرہ ہے وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ۔ دعا کے اس جملے میں بندہ خالق کائنات سے درخواست گزار ہے کہ خدایا مجھ کو آج کے دن قناعت اور خودداری کا لباس عطا فرما۔ ستر اور لباس دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری، باطنی۔ انسان ظاہری ستر و لباس سے اپنے ظاہر کو چھپاتا ہے اور باطنی ستر و لباس سے باطنی عیوب کو چھپاتا ہے۔ قناعت اور کفاف کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ قناعت مادہ قناع سے، قانا یقنعو معنی یمنعو کے باب سے ہے، ہو تو سوال کرنے کے معنی میں ہے، اس لیے دوسری رکعت میں ہاتھوں کو بلند کر کے جو دعا کی جاتی ہے اس حالت کو قنوت کہتے ہیں۔ اگر یہ باب عالمہ یا علموں سے ہو
یعنی قنع یقنع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رضایت اور خوشنودی کے معنی میں، یعنی در اصل اپنی قسمت پر راضی ہونے کو قناعت کہتے ہیں۔ کفاف کسی بھی چیز کے بقدر حاجت و ضرورت ہونے کو کفاف کہتے ہیں، ضرورت نہ زیادہ ہو اور نہ کم۔ قناعت اور کفاف اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آیات و روایات میں ان صفات کی مدح ہوئی ہے۔ جو زندگی قناعت و کفاف کے زیر سایہ بسر ہو اسے حدیث میں حیات طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی تفسیر میں مولا کائنات فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد قسمت، رضا اور قناعت ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں الغنی من استغنی بالقناعۃ، بے نیاز اور مالدار وہ ہے جس نے قناعت کے ذریعے بے نیازی طلب کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں افسردگی، بے چینی اور گھر میں جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ قناعت اور کفاف کی دولت سے محروم ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی قسمت پر راضی رہے اور ضرورت بھر مال دنیا سے استفادہ کرے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اب سوال ہے ہم کس طرح قانع بنیں؟ امام جب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انظر الی من هو دونک فی المقدورۃ ولا تنظر الی من هو فوقک فی المقدورۃ، جس کی قسمت اور مقدر میں تم سے کم معلومات ہے اس کی طرف نظر کرو اور اسے مت دیکھو جس کے پاس تم سے زیادہ ہے، ایسا کرنے سے تم اپنی قسمت پر قانع تر رہو گے۔ اب امام نے فارمولہ بیان فرما دیا ہے۔ گھریلو زندگی میں اکثر جھگڑے اسی بات کو لے کر ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر یہ ہے اور وہ ہے، ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے۔ لہذا امام معصوم کے اس حکمت آمیز کلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے جو لوگ تنگ دستی میں بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر والوں کو ان کے یہاں لے جائے تاکہ وہ ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر درس لیں۔ قناعت اور کفاف کے آثار و برکات۔ پہلی چیز ہے بے نیازی، جیسا کہ حضرت داؤد پیغمبر کو وحی کی وَزَعْتُ الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا يَجِدُونَهُ، میں نے تونگری اور بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے اور لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں اور اس میں نہیں پاتے۔ تو خود اللہ جب فرما رہا ہے کہ غنا کو، بے نیازی کو میں نے قناعت میں رکھا ہے تو انسان مال و دولت میں ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے شکر گزاری۔ حضرت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاکر ترین لوگ وہ ہیں جو قانع ترین ہیں۔ اشکر الناس اقنعهم، قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ اقنع بما اوتیتہ یخف علیک الحساب، جو کچھ تجھے عطا کہ اس پر قانع ہو جاؤ تاکہ قیامت کے دن تیرے لیے حساب کتاب میں آسانی ہو۔ غموں سے نجات، من قنع لم یغتم، جو قناعت پسند ہوگا وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ خوشحال زندگی، فرمایا انعم الناس عیشا من منح اللہ القناعہ، لوگوں میں خوشحال زندگی ان کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت عطا کی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں قناعت پہ۔ حضرت ابوذر کی قناعت پسندی سر فہرست ہے۔ تیسرا فقرہ ہے وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، عدل و انصاف اردو میں مترادف سمجھے جاتے ہیں مگر عربی میں یہ دو لفظ اگرچہ مترادف نہیں ہیں مگر معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ عدل و انصاف، عدل کا لفظ قرآن کریم میں اپنے مشتقات کے ساتھ 27 مرتبہ آیا ہے۔ انصاف کے مقابلے میں عدل کا دائرہ مفہومی اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ عدل یعنی جو تعریف کی جاتی ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے عدل یعنی مساوات، برابری، میانہ روی کے ہیں جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط بلکہ اعتدال ہو۔ لفظ قسط بھی قریب قریب عدل کے معنی میں ہے اور انصاف نصف سے ہے جس کے معنی بھی برابر سے تقسیم کے ہیں۔ شیعہ مذہب کے مطابق عدل دین و مذہب کے اصول میں سے ہے، یعنی توحید الہی کے بعد عدل الہی کا ذکر ہوتا ہے۔
جبکہ عدل کے علاوہ اور بھی صفات جمالی و کمالی خدا کے لیے ہیں، مگر صفت عدل کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ عدل کی ضد ہے ظلم۔ علماء اخلاق نے ظلم کی تعریف یوں کی ہے: وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا۔ مثلا مسند علم اور ممبر اہل علم کے لیے ہے، اگر کوئی مسند علم پر اور ممبر پر کسی جاہل کو بٹھا دے اور اہل علم کو ان کی جگہ سے دور رکھے تو یہ ان پر ظلم ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بلندی نہ ہو تو پستی سمجھ میں نہ آئے، اندھیرا نہ ہو تو روشنی سمجھ میں نہ آئے۔ اسی فارمولے کے تحت عدل کو سمجھنا ہے تو ظلم کی مذکورہ تعریف سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ عدل کی تعریف گویا تعریف ظلم کی ضد ہے، یعنی وضع الشیء علی موضعہ، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو، کوئی افراط و تفریط نہ ہو، جس کا جو مقام ہو اسے وہ مقام دیا جائے۔ ہمارا سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ رسول کے بعد اہل بیت کا جو مقام تھا انہیں اس مقام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم قانون عدالت کے اجراء کے خواہ ہیں، ہم اسی اعتقاد کی بنیاد پر شیعہ کہلاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب میں عدالت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام جماعت سے لے کر مرجع تقلید تک عدالت شرط ہے، گواہی دینے والے کے لیے بھی عدالت شرط ہے۔ کسی نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا، آقا عدالت اور سخاوت میں کون افضل ہے؟ امام نے فرمایا، العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اشرفهما وافضلهما۔ عدل ہر چیز کو اس کی منزل پر رکھتا ہے اور سخاوت اسے اس کی منزل سے باہر نکال دیتی ہے۔ عدالت سب کے کام آتی ہے اور سخاوت صرف اس کے کام آتی ہے جس کے شامل حال ہو جاتی ہے، لہذا عدل انصاف ان دونوں میں افضل و اشرف ہے۔ مولا کے اس کلام سے بھی عدل انصاف کا مفہوم واضح ہے۔ عدل یعنی ہر کسی کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو اس کا اپنا مقام ملے۔ نظام تکوین الہی اسی قانون عدل پر استوار ہے۔ چوتھا فقرہ، وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ دعا کے آخری جملے میں بارگاہ رب العزت میں یہ التماس ہے، خدایا مجھے ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے میں خوف کھاتا ہوں۔ گویا بندہ اپنی امان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست بے سوال ہے۔ امن و امان۔ دور حاضر میں امن و امان اللہ سبحانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج ہر انسان چاہے وہ اسلامی معاشرے میں ہی زندگی کیوں نہ بسر کر رہا ہو، اپنی جان، مال اور عزت آبرو ناموس کے مقابل خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ امنیت اور عدالت دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس لیے دعا میں عدالت کے بعد امنیت کا ذکر ہے۔ امن و امان کا عدالت اجتماعی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ مولا کائنات اور طلب امن و امان کی دعا حضرت علی علیہ السلام ماہ مبارک رمضان پر نگاہ پڑھتے ہی قبلہ رو ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والامان والایمان والسلام والاسلام والمصارعہ تحب و ترضى۔ خدا اس چاند کو میرے لیے امن و ایمان، سلامتی، اسلام اور عافیت کا سبب قرار دے۔ اور اواخر ماہ مبارک میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک الغنی یوم الفاقہ والامن یوم الخوف۔ خدایا تجھ سے فاقے کے دن بے نیازی اور خوف کے دن امن و امان چاہتا ہوں۔ دنیا کا خوف و ہراس آخرت کے خوف و ہراس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں وہاں کے امان کے لیے آمادگی کرنی چاہیے۔ مولا کائنات کی مذکورہ دعا میں یوم الفاقہ اور یوم الخوف سے مراد روز قیامت ہی ہے۔ امید ہے کہ یوسف زہرا وارث رسول منتخب خون حسین حضرت امام زمانہ علیہ عجل فرج شریف کے ظہور کے بعد اس دنیا میں امن و امان کا راج ہوگا اور آخرت میں شفاعت محمد وآل محمد کے صدقے میں ہر خوف زدہ چیز سے امن و امان نصیب ہوگی۔ جن کا حساب دنیا میں درست نہ ہو وہ قیامت کے دن خوف زدہ رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور لوگ بدترین حساب سے
ڈرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔